بس صاف نہیں آ رہی، صاف نہیں آ رہی. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. صدق الله العظيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اوروں کا ہے بیان اور میرا بیان اوروں کا ہے بیان اور میرا بیان اور ہے. عشق کے دردمند کا درد کلام اور ہے. حضرت علماء کرام، برادران گرامی مرتبہ، چھوٹے سے چھوٹے بچوں، آج کا آپ کا یہ پروگرام جس کا عنوان ہے بصیرت صحابہ، اس عنوان پر ہمارے اور آپ کے درمیان دو عالم دین موجود ہیں، مفتی فضیل صاحب اور مولانا حیدر. تقریر ان لوگوں کی ہوگی، میری تقریر نہیں ہوگی. میں صرف چند منٹ کے آپ کے درمیان حاضر ہو گیا ہوں اور یہ اللہ کا کرم ہے کہ آج مجھ کو تھوڑی سی فرصت مل گئی. ورنہ ایک مہینے سے میرے دانتوں میں تکلیف ہے. میں ایک مہینے سے اس وقت پر ڈاکٹر کے یہاں رہتا ہوں اور پھر مجھے ابھی ایک دوسرے پروگرام میں جانا ہے. میرے قاضی نظیر الدین صاحب میرے چھوٹے بھائی ہیں. انہوں نے مجھ سے کہا کہ تم کو ایک جلسے میں آنا ہے. میں عام طور پر پروگرام جب کوئی ہوتا ہے تو پہلے سے اس کی تیاری ہوتی ہے، پہلے سے اس کی کچھ بات چیت ہوتی ہے اور میرا اپنا مزاج ہے کہ میں وعدہ کر دیتا ہوں تو پھر پہنچتا رہتا ہوں اور کوشش یہ کرتا ہوں کہ جب تک جلسہ چلے، جب تک پروگرام چلے، پورے وقت میں صحیح تو زیادہ وقت تک میں وہاں موجود ہوں. لکھنؤ کے حالات اور معاملات کے حساب سے اب پرمیشن جلسوں کی نہیں ہے. تو عام طور پر جو جلسے ہوتے ہیں اللہ کا احسان ہے، اللہ کا کرم ہے، آپ لوگوں کی دعائیں ہیں کہ ان جلسوں کا پرمیشن میری ذات ہو. جب کوئی جلسہ کرنے کے لیے کہتا ہے اور پروگرام کی بھائی پرمیشن کیسے ہوگی، کام کر کے چکر میں نہ ہو. بس خالی اتنا بتا دینا تھانے وغیرہ پر کہ بڑا آ رہا ہے، انشاءاللہ کوئی پریشانی نہیں ہے. بہرحال جس ذات گرامی سے منسلک یہ جلسہ ہو رہا ہے، میں ایک بات آپ لوگوں کے سامنے موضوع سے ہٹ کر کے کہنا چاہتا ہوں کہ عام طور پر یہ بہت ترقی کا، بہت تیزی کا دور ہے. وائسر اور تمام چیزیں موبائل پر اس پہ اس پر آتی ہیں. آپ لوگوں نے یہ میں نے پہلے کہہ دیا کہ میں موضوع سے ہٹ کر کے ایک بات کہہ رہا ہوں جو آپ لوگوں کو ذہن نشین کرنا ہے. عام طور پر بحثیں ہوتی ہیں جس کو ڈیبیٹ کہا جاتا ہے. ڈیبیٹ تو کیا وہ لفنگا ہی ہوتی ہے. بعد اس میں ایک بات کیا آتی کہ مذہب اسلام 1400 سال پرانا ہے اور ہمارا مذہب لاکھوں سال پرانا، ہزاروں سال پرانا ہے. ابھی مجھ سے پرسوں ایک بڑے ادھیکاری نے کہا کون صاحب اسلام سے 1400 سال پہلے کا مذہب ہے. ہم نے کہا کس نے آپ سے کہا؟ چلو وہ یہی بات چیت ہوتی ہے.
جس دن سے دنیا قائم ہوئی اسلام اس دن سے ہوا. دنیا کی پہلی شخصیت حضرت آدم علیہ السلام. حضرت آدم اللہ کے نبی تھے. تو اسلام اس وقت سے موجود ہے. آپ کے سامنے یہ گفتگو آئے گی, آتی رہتی ہے. بارہا لوگ کہیں گے کہ بھائی آپ کا مذہب تو بہت 1400 سال پرانا ہے, تو ہمیشہ جواب یاد رکھیے گا کہ نہیں, یہ مذہب ہمیشہ سے ہے. اور جس دن سے یہ دنیا کی دھرتی قائم ہوئی اس دن سے یہ مذہب ہے. اگرچہ ہم سب کے آقا و مولا سید الانبیاء تاجدار عرب و عجم حضرت احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وجہ سے یہ دنیا قائم ہے. اگر اللہ کے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دھرتی پر آنا نہ ہوتا تو رب کائنات کی قسم نہ یہ سورج ہوتا, نہ یہ چاند ہوتا, نہ اس کی چاندنی ہوتی, نہ یہ ستارے ہوتے, نہ ستاروں کی چمک ہوتی, نہ یہ آسمان ہوتا, نہ یہ دھرتی ہوتی, کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ صرف اور صرف صدقہ ہے دونوں عالم کے سردار محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اللہ کو ان کو اس دنیا میں بھیجنا تھا, اس وجہ سے یہ دنیا قائم ہوئی. علماء اکرام موجود ہیں, ان کی موجودگی میں چھوٹا ہوں بڑی بات, میں بہت کم پڑھا لکھا آدمی ہوں, اگر میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل جائے تو علماء اکرام اس کی تصحیح فرما دیں. اللہ کے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ. آقا سے پوچھا, آقا دنیا میں سب سے پہلے کون سی چیز ہے؟ یہ دنیا جو بنی تو سب سے پہلے کون سی چیز ہے؟ آقا نے فرمایا میرا نور ہے. حضرت آدم دنیا کے پہلے شخص ہیں, لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کنت نبیا وآدم بین الماء والطین. آدم کا جب خمیر بنایا جا رہا تھا گوندے جا رہے تھے, مٹی اور پانی میں تھے, گوندے جا رہے تھے. میری نبوت تو اس وقت بھی کہے. ایسی ذات کے لیے جلسہ منعقد کیا گیا, کس زبان سے اس ذات کی تعریف کریں. 1000 بار بشویم دہن بمشک و گلاب, 1000 بار بشویم دہن بمشک و گلاب, ہنوز نامے تو مفتن کمال بے ادبی. یہ بات کہے نعت رسول عربی ہے, مقام کیا ہے؟ یہ بات کہے نعت رسول عربی ہے, پلکوں کا جھپکنا بھی یہاں پہ عربی ہے. میرے آقا کا مقام یہ ہے. کہنے والے نے کہا آرام گہے سید الاولاد ہے عارف. آرام گہے, ابھی نعت پڑھی جا رہی تھی, ذکر ہو رہا تھا آقا کا. کہنے والے نے یوں بھی کہا آرام گہے سید الاولاد ہے عارف. جبریل سے کہہ دو کہ دبے پاؤں گزر جائیں. ہاں یہ مقام ہے. اور وہ ایک ہے ابتدا بھی فسانے کی, انتہا ہی نہیں ہے. ابتدا بھی فسانے کی, انتہا ہی نہیں. وہ ایک شخص جو سب کچھ ہے بس خدا ہے, اس کا ذکر ہے. کہاں سے کریں ذکر, کہاں سے چھیڑیں. اس کی زلفوں کی بات کریں تو اس کے زلفوں جیسی کسی کی, اس کے رخسار کی بات کریں تو اس کے رخسار جیسے کہ رخسار نہیں. بس یوں سمجھیے حسین کوئی کہاں ہو ایسا, حسین کوئی کہاں ہے ایسا, مناسب ہو جس کے تمام اعضاء اسی کے جیسو جواب جیسو, اسی کے عارف جواب ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اگر حسن بیان کروں, رب کائنات کی قسم میرے جیسا کم پڑھا لکھا آدمی بیان کرے گا پوری رات گزر جائے گی, آقا کا حسن بیان نہیں. تب تو اللہ نے فرمایا یہ میرے پیارے
इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। रब्बे कायनात ने क्या कहा? हे मेरे प्यारे, हे मेरे दुलारे, हे मेरे लाडले, लोगों से कह दो कि मेरी इत्तिबा करो, मेरी इत्तिबा करो। युहब्बिबकुमुल्लाह, तो अल्लाह तुमसे मोहब्बत करे। अल्लाह ने अपनी मोहब्बत का मेयार मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को, और आका का दामन हाथ में ना आए, आका से मोहब्बत न हो, जिंदगी बेकार, कोई हासिल नहीं। अपने अंजाम से दिल परेशान था, अपने अंजाम से दिल परेशान था। फर्दे इसियां थी रोजे जजा हाथ में, फर्दे इसियां थी रोजे जजा हाथ में। वो तो कहिए बड़ी खैरियत हो गई, वो तो कहिए बड़ी खैरियत हो गई। आ गया दामन मुस्तफा हाथ, सब कुछ यहीं से मिलने वाला है, सब कुछ यहीं से मिलने वाला है, और सब कुछ आका के फरमान से मिलने वाला है। मामला क्या है मेरे आका का? कहने वाले ने कहा कि बाखुदा दीवाना बाशत, बाखुदा दीवाना बाशत, बा मोहम्मद होशियार। अल्लाह मियाँ के साथ तो थोड़ी बहुत जब चल जाएगी, लेकिन मोहम्मद अरबी के मामले में होशियार रहना, होशियार रहना। ये मेरे भाई, आज हम दावेदार हैं इस बात के कि हम जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवाने हैं और उनके आशिक हैं, उनकी मोहब्बत करने वाले हैं। लेकिन एक पैगाम आपको दे करके जा रहा हूं, एक पैगाम। दावा हमने किया है कि हम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं, उनके चाहने वाले हैं, उनके आशिक हैं। लेकिन खाली आज बिस्तर पे जब जाना तो देखना, जब तो ये सोचना, गौर करना कि हमने दावा तो किया है, लेकिन सुबह से शाम तक जब बिस्तर पर आए हैं तो आका की कितनी मानी और कितनी नहीं, आका की कितनी मानी कितनी नहीं मानी। बहुत मोटी सी एक मिसाल, नमाज है। नमाज आका ने फरमाया कुर्रतु ऐनी फी सलात, मेरी आंखों की ठंडक नमाज में। कितने लोग नमाज पढ़ते हैं, कितने लोग नमाज पढ़ते हैं, कितने लोगों को ख्याल है? वक्त आता है हम लोग होटलों पे खड़े रहते हैं, इधर उधर टहलते रहते हैं। मुअज्जिन मस्जिद से अल्लाहु अकबर की सलाहें देता है, हमको तौफीक नहीं हो कि हम मस्जिद चले जाए। हाँ, कुल मिलाकर के गौर कीजिए कि हम आका की बातों पर कितना अमल कर रहे हैं, कितना नहीं कर रहे। आका किस तरीके से मेहरबान है। उलमा मौजूद है, उनके मौजूदगी में मैं अर्ज कर रहा हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, रावी है हज़रत अबू ज़र, फरमाया वअन अबी ज़र क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाह दख़लल जन्नह। अल्लाह के आखिरी पैगंबर हम सब के आका फरमा रहे हैं कि जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का इकरार कर लिया, जन्नत में दाखिल है। अल्लाह के पैगंबर की मुंह से ये बात निकली, आपकी जबान से ये बात निकली। हजरत जाबिर हैरान हो, अबू ज़र हैरान हो गया। कहा आका वकील सना वकील सर, अगर वो चोरी करे और जिनाकारी करे? आका ने फिर फरमाया हाँ, अगर कि वो चोरी करे और जिनाकारी करे तब भी जन्नत में जाए। हजरत जब को फिर हैरानी हुई,
3 مرتبہ پوچھا. آقا حیرت ہو رہی ہے کہ کلمہ پڑھنے سے جنت میں چلا جائے گا. وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ يَا رسول اللہ. آقا نے غصے میں آ کے فرمایا عَلَىٰ رَغْمِ أَنْفِ أَبِي ذَرٍ. ہاں وہ جنت میں جائے گا اگرچہ ابو ذر اپنی ناک کو زمین پر رگڑ ڈالے تو وہ جنت میں جائے گا. اسی کو کہیں پر علماء موجود ہیں وہ خوب جانتے ہیں. شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے انہوں نے ایک شعر کہا عجیب و غریب. کہا کہ شنیدم کہ در روز امید و بیم، شنیدم کہ در روز امید و بیم، بداراں بنیکاں ببخشت کریم. کیا مطلب؟ کہا سنا ہے میں نے قیامت کے دن جب لوگ پریشان ہوں گے، جنت اور جہنم کا فیصلہ ہو رہا ہوگا، حالت سب کی خراب ہوگی، انبیاء علیہ السلام پریشان ہوں گے اور سب کہہ رہے ہوں گے یا ربی نفسی نفسی، اے رب میرا معاملہ، اے رب میرا معاملہ، اے رب مجھ کو بخش دیجیے، اے رب مجھ کو بخش دیجیے. انبیاء پریشان وہ اتنا سخت دن ہوگا. تو کہہ رہے شنیدن کدھر رو امید و بین. امید و بین یعنی کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا جب یہ فیصلہ ہو رہا ہوگا. سنا ہے شیخ سعدی فرماتے ہیں شنیدن کدھر رو امید بدانا بنیگا بمقصد کریم. اللہ میاں اچھے لوگوں کے ساتھ بروں کو بھی معاف کرے. بات سمجھ میں نہیں آتی. اور شیخ سعدی جیسا آدمی کہتا ہے جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی کتابیں لکھی ہوئی اگر سمجھ بوجھ کر پڑھ لے آدمی تو نہ دنیا میں دھوکہ کھائے گا نہ آخرت میں دھوکہ کھائے گا. اتنے بڑے بزرگ ہیں شیخ سعدی. وہ کہہ رہے ہیں اچھے لوگوں کو برے لوگوں کو معاف کر دیا. سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے. مفتی خبیب صاحب نماز پڑھے اور جنت میں کوئی بڑی قاری عظیم کی نماز پڑھے اور جنت میں آپ زید بھی جو نہیں پڑھتے نماز. کیسے معاملہ؟ آخری بات سن لیجیے، بات کو ختم کر دیں گے. ام المومنین سیدہ عالم عفت ماں حضرت عائشہ طاہرہ صدیقہ طیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا فداک ابی و امی، میرے ماں باپ آپ کو قربان کے اللہ کے رسول ایک بات بتائیے سمجھ میں نہیں آئی. آقا نے کہا عائشہ تو کیا بات ہے؟ کہا آقا آپ شافعی محشر ہوں گے، بڑا خطرناک دن ہوگا. وہ دن وہ ہوگا جس کے بارے میں کہا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. کوئی کسی کو پہچانے گا، باپ بیٹے کو نہیں پہچانے گا، بیٹا باپ کو نہیں پہچانے گا، ماں بہن بیٹی کو نہیں پہچانے گی، بیٹی ماں کو نہیں پہچانے. کوئی کسی افراتفری کا ماحول ہوگا. سب کہہ رہے ہوں گے، سب چکر ہوں گے. میں نے عرض کیا کہ انبیاء علیہ السلام کہہ رہے ہوں گے یا ربی نفسی نفسی، میرا معاملہ دیکھ لیجیے پروردگار مجھ کو بخش لیجیے، میں اور کچھ نہیں کروں. ام المومنین نے کہا آقا آپ شافع محشر ہوں گے، قیامت کے دن صرف آپ کی ایک ذات ایسی ہوگی کہ جس کو سفارش کی اجازت ہوگی. آپ کے صفات کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہوگا. مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ آپ کی امت کے وہ لوگ جو آپ کے سامنے موجود ہیں، آپ ان کو تو پہچان لیں گے.
کہ یہ ابو بکر ہیں، یہ عمر ہیں، یہ عثمان ہیں، یہ علی ہیں، یہ طلحہ ہیں، یہ سعد ہیں، یہ سعید ہیں، یہ زبیر ہیں. جو لوگ آپ کے سامنے آپ ان کو تو پہچان لیں گے، اور آپ کی امت تو بعد تک آئے گی، بعد کے لوگوں کو کیسے پہچانے؟ اور آپ کیا پہلے بس آقا نے جو بات بتائی پدے کی وہ سنو. پروگرام ہو رہا ہے، ہم بھائی میں کچھ مہمان بھی آئے، یہاں کے ذمہ داروں نے تھوڑی دور پہ جا کر کے سوچا کہ بھائی ناشتے کا کچھ انتظام کریں. یہاں سے سوچ کر کے گئے تو یہ فیصلہ کیا کہ کیلے لے لیں. کیلے پر پہنچے اور جا کر کے کہا، کیلے والے سے کہا بھائی کیا بھاؤ؟ اس نے کہا 18 روپے درجن دے، 19 روپے درجن دے، 20 روپے درجن دے. آپ کو کیلوں کی ضرورت زیادہ ہے کیونکہ بڑا پروگرام ہو رہا ہے، سب کو ناشتہ کرانا ہے، جو زیادہ یہ تو ضرورت ہے نہیں. آپ نے کہا چچا میاں ایسا ہے کہ ہم تمہارے سارے کیلے خرید لیں، لیکن 18 20 19 روپے کے حساب سے سب کیلے دے دو اگر دی جائے. سودا طے، 19 روپے درجن کے حساب سے طے لے کے جانا. یہ بات اب آپ نے جب کیلے لینا شروع کیے تو اس میں جو اچھے وہ آدمی نکالنا شروع کر دیے، اور جو خراب ہے وہ ہٹانا شروع کر دیے، جو تھوڑے بہت کمزور ہے تو دے دے. کیلے والا دے دے گا نہیں دے. لیکن میاں سودا سب کا لینا ہے تو سب لو ورنہ سب واپس کرو. اچھے آپ لے لو گے تو برے کدھر لے جائیں گے؟ ٹھیک اسی انداز میں قیامت کے روز جن لوگوں سے چھوٹی موٹی کمزوریاں ہو گئی ہوگی اس کی وجہ سے وہ جہنم میں جاتے ہوں گے، اپنے اعمال اپنی خرابیوں کی وجہ جہنم میں جا رہے ہوں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملے گی، آقا آج کی امت کے اچھے اچھے لوگ جنت میں بھیجے جا رہے ہیں اور باقی لوگ جہنم میں بھیجے جا رہے ہیں. آقا طرف جائیں گے اور رب کریم کے پاس آ کر کے کہیں گے اے مالک، اے پالنہار، سودا سب کا ہوا ہے، لینا ہے تو اچھوں کے ساتھ گروہ کو دیجیے اور نہیں تو سب واپس کر دیجیے. رب کریم کی رحمت جوش میں آئے گی اور اچھوں کے ساتھ برے بھی جنت میں چلے جائیں گے. شنیدن کے درو امی جو بھی بدارا بنے کا ببخت کریم. اب قاری صاحب نماز پڑھ رہے ہیں، قاری صاحب بچے آرام کر رہے ہیں، ہم سے بھی چلے جائیں ایسے چوری ام المومنین عفت معاف سیدہ عالم حضرت عائشہ نے پوچھا آقا آپ کی امت کے وہ لوگ جو بعد میں آئیں گے ان کو کیسے پہچانیں گے؟ جو موجود ہے ان کو تو آپ پہچان نہیں، بعد والوں کو کیسے پہچانیں؟ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی تذکرہ میں باندھ لو اور آخری بات کہہ کے بات ختم کر رہا ہوں کیونکہ پھر آنا ہے نا. ابھی سب کچھ کہہ دوں گا تو پھر بلاؤ گے نہیں نا، کچھ تھوڑی سی لے لو باقی بچے گی پھر انشاءاللہ. یہ حاجی صاحب ایسے تھوڑی بلائیں گے، جب کچھ چھوڑ کر کے جائیں گے تبھی تو بلائیں گے نا. تو ام المومنین نے پوچھا کہ کیسے پہچانیں گے آپ کی امت میں؟ بعد میں تو قاری نذیر الدین بھی آئیں گے، حاجی شاکر بھی آئیں گے، عبد الولی بھی آئے گا اور تمام امتی ہوں گے جو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کرنے والے ہوں گے. آقا آپ ان کو کیسے پہچانیں گے؟ سنو پتے کی بات. آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ میری امت کے لوگ نماز پڑھیں گے، میری امت کے لوگ نماز پڑھیں گے اور نماز کے لیے وضو کریں گے.
نماز کے لیے وضو کریں گے. فرمایا قیامت کے دن وہ اعلیٰ جو وضو میں گرتے ہیں وہ چمک رہے ہوں گے اور ان کی چمک سے میں پہچان لوں گا اور رب کائنات سے کہوں گا یہ بھی میرا ہے اور یہ بھی میرا, یہ بھی میرا ہے اور یہ بھی میرا, یہ بھی میرا ہے اور یہ بھی میرا, سب کو لائیے میرے. یہ ہے معاملہ. شیخ سعدی نے پتہ کی بات کہی کہ نہیں, سنیدم کدر رو دکھوں دبی بدارا بنے کا ببخشت کریم. علماء موجود ہیں, ان کی موجودگی کہہ رہا ہوں, مصلح الامت کہلاتے تھے شیخ صاحب. تو میرے بھائی ان جلسوں کا مقصد جو آپ کا یہ جلسہ ہو رہا ہے, اس کا مقصد ابھی علماء تقریر کریں گے, تفصیل سے بتائیں گے. میں نے تو یہ چند چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کے سامنے عرض کر دی ہیں. ان جلسوں کا مقصد, آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم لوگ سب بہت محبت کرتے ہیں. ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے کہ عاشق ہیں, محبت کرتے ہیں. ایسی کون سی محبت کہ اس سادگی پہ کون نہ مر جائے ہے خدا, اس سادگی پہ کون نہ مر جائے ہے خدا. لڑتے ہیں اور ہاتھ میں تلوار تک نہیں, محبت کرتے ہیں لیکن کوئی کام ایسا نہیں کرتے جو محبت والا ہو. ان کو مانتے ہیں, ان کی نہیں مانتے. یاد رکھو, محبت کے لیے کچھ خاص دل مخصوص ہوتے ہیں. محبت کے لیے کچھ خاص دل مخصوص ہوتے ہیں. یہ وہ نغمہ ہے جو الفاظ پر گایا نہیں جاتا. اس کو کہتے ہیں محبت, کہتے ہیں. دنیا کی ایک آخری مثال یاد آ گئی, سن لو. اس لیلا مجنو کا نام سنا, اکثر لوگ کہیں کہ واہ مولانا کیا بات کہی, ان کی تو پکچر بھی ہم نے دیکھی. لیلا مجنو بڑا مشہور, ایسا مشہور کہ ایک مرتبہ مجنو جنگل میں تھا. لیلا کی سہیلیوں نے اس سے کہا بہت چاہتا ہے تم کو, بہت چاہتا ہے تم کو, بڑا ناز ہے. ہاں, کہا ایسا ہے کہ اس سے کہو کہ اپنے جسم کے کی گوشت کے بوٹی بھیجے. تو ہم سمجھے. لیلا نے بھیج دیا اپنی ملازمہ کو, نوکرانی کو بھیجا, کہا مجنو جا کر کے کہو کہ اپنے جسم کی ایک بوٹی بھیجے. پہلے تو اس نے ملازمت کا اچھا پوچھ کے آؤ کہ جسم کے کس حصے کی بوٹی بھیجیں, کس حصے. پھر بولا گیا نہیں, یہ پوچھنے میں لیلا کی تو نہیں, جسم کے ہر حصے دے کر بوٹی کاٹ کر چلے. اتنا بڑا عاشق اور اتنا بڑا دیوانہ. اردو کے ایک شاعر نے کہا کہ حسن لیلا پہ آیا خدا جب نظر, حسن لیلا پہ آیا خدا جب نظر, رکھ دیا پائے لیلا پہ مجنو نے سر. ایک دیوانہ دنیا کو سمجھا گیا, بے خودی شرط ہے بندگی کی. لیلا اور مجنو کا یہ قصہ اتنا مشہور اور اتنا بدنام ہوا کہ ایک موقع پر مجنو کے باپ نے مجنو سے کہا بیٹا بڑی رسوائی ہو رہی ہے, بڑی بدنامی ہو رہی ہے, اب تو لیلا کا اس سے توبہ کر, بڑی بدنامی, چل روضہ اقدس کی جالی پکڑ کر کے آج توبہ کر. باپ نے جب زیادہ اصرار کیا تو چلا گیا. سنو اس کس کو کہتے, چلا گیا, روضہ اقدس کی جالی پکڑی اور کہتا ہے الہی تبت من کل المعاصی, الہی تبت من کل المعاصی. اے پالنہار, اے پروردگار, دنیا کے سارے گناہوں سے معافی چاہتا. باپ خوش ہو گیا, چہرہ لہلا اٹھا, کھل اٹھا کہ میرے باپ بیٹے کو عقل آ گئی اور اب اس کی سمجھ میں آ گئی. تیرا اللہ دنیا کے سارے گناہوں سے معافی مانگتا.
لیکن دوسرے ہی منٹ میں اس نے باپ کی ساری خوشیوں کو کافر کر دیا۔ کیا کہہ رہا ہے؟ الہی تبت من کل المعاصی ولکن حب لیلا لا اتوب، اے پروردگار دنیا کے سارے گناہوں سے معافی مانگتا ہوں لیکن لیلا کی محبت سے توبہ نہیں کروں۔ اس کو کہتے ہیں عشق، اس کو کہتے ہیں محبت، اور ہم لوگ تو عاشق رسول ہیں۔ کس کے عاشق؟ میں نے پہلے ہی عرض کیا، وہ جس کے لیے یہ کائنات بنائی گئی، جس کے لیے یہ دھرتی بنائی گئی۔ میرے بھائی اس دنیا میں کتنے رہنے والے ہیں، کتنے لوگ رہے ہیں۔ ابھی یہ کرونا بیماری آئی، دیکھا سب نے، ہاتھوں سے لوگ پھسل گئے، ہاتھوں سے۔ رات میں ملے ٹھیک تھا، صبح معلوم ہے کتنی موتیں ہوئی اور کس بے دردی کے ساتھ ہوئی۔ یہ دنیا، اس میں رہنے والا کوئی نہیں ہے۔ جب میرے آقا میرے مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نہیں رہے تو کوئی نہیں رہے گا۔ جہاں اے برادر، شیخ سعدی نے فرمایا، جہاں اے برادر نمانت فقط جلندر جہاں اپنی بندوبست نہ کن تک یا بر ملک دنیا نہ خود بس یار تک تم کو پرور سکو۔ وضاحت آئندہ بلاؤ گے تب دیکھیں گے۔ باقی سب خیریت، اللہ تعالیٰ آپ کے جلسے کو کامیاب کرے، اور علماء کرام کا بھی کتاب ہوگا، آپ سنیے گا۔ میں ٹائم سے زیادہ رک گیا، یہ قاری حضور الدین صاحب کی محبت تھی۔ انہوں نے مجھ سے کہا نہیں تمہیں آنا ہے، میں نے ان کو بتایا کہ میری مجبوری ہے۔ پہلے میں نے سوچا تھا ادھر سے واپسی میں آؤں گا، لیکن میرے ساتھ فیملی ہوگی تو میں نے ان سے کہا میں جاتے ہی ہیں آپ کے یہاں آ جاؤں گا، اور انشاءاللہ کچھ دیر کے بعد رخصت ہو جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس میرے حال کے مالک اور آپ تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے دین کی خدمت کرنے والا بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔